بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، اللہ ہدایت دے، بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی وعید ہے۔ جو لوگ فرنچ داڑھی رکھتے ہیں تو فرنچ کی ہے، سنت کی نہیں ہے۔ سنت کی داڑھی کا تعلق فرنچ سے نہیں ہے، فرنچ داڑھیوں کا تعلق انگریزوں سے ہے۔ یہ فرنچ کٹ ہے، یہ فلاں کٹ ہے، یہ فلاں بادشاہ کی کٹ ہے۔ جو لوگ عمرہ کرنے کے بعد حلق نہیں کراتے، 3 جگہ سے تھوڑے تھوڑے ٹک لگاتے ہیں، دم پڑ گئی، حلق بھی کرائیں اور دم بھی دیں۔ عورتوں کو حجر اسود کے بوسہ دینے کے لیے بے حرمتی ہوتی ہے تو خود کرواتی ہے نا، نہ کریں، دور سے اشارہ کر کے بس ان کو اتنا بوسے کا ثواب ملے گا۔ والد کے 2/3 جائیداد ہم 2 بھائیوں کے نام کر دی، 1/3 والد کے پاس ہے، بہن کی شادی قریب ہے، اس کا حصہ والد کو شادی کرنے کے ساتھ ہی جب چاہیں باپ کے والد شادی کے ساتھ دیں، بعد میں دیں، ورنہ یہ ہے کہ ان کی موت کے بعد تو سب کا حق ہے ہی ہے۔ میرے والد کی وفات سے میری والدہ کو وصیت کی تھی کہ میری بیٹیوں کا رشتہ خالہ کے گھر میں نہ کرنا۔ اب حالات ٹھیک ہیں، والد صاحب بھی وفات پا گئے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس وقت کے حالات کے مطابق انہوں نے کہا تھا۔ اب اگر حالات ٹھیک ہیں تو آپ کی رشتہ داری ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ ایسی باتیں ہیں، یعنی کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ جن پر ان کے زمانے میں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، انہوں نے منع کیا۔ اب حالات ٹھیک ہے تو کر سکتے ہو۔ میرا تعلق دینی جماعت سے ہے، والد صاحب ناراض ہوتے ہیں تو تم باہر سفر پہ چلے جاتے، ان کی اجازت کے بغیر نہ جایا کرو۔ والدین کی خدمت تو جہاد سے بھی مقدم ہے۔ چہ جائے کہ آدمی تبلیغ کے لیے نکلے اور والدین کو ناراض کرے، یہ تو کوئی شریعت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ بزرگ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے اپنے گھر کی اجازت لو، میاں بیوی اور بچوں کے انتظامات کرو پھر چلو، نہیں تو ایسا کر دیا کہ جمعرات چلے گئے، 2-3 دن کے لیے چلے گئے، پھر کوئی ناراض نہیں ہوگا۔ آپ نے کون سے مدارس میں پڑھا ہے؟ میں تو پڑھا ہی مکے میں ہے، پیدا بھی مکے میں، میں دیوبند دیکھا ہے، پڑھا نہیں ہوں۔ ایک دفعہ ہندوستان کا سفر تھا، دیکھا ہے۔ اگر کسی کے پاس ٹیشو پیپر نہیں ہے، اس نے صرف پانی سے استنجا کیا، وہ بھی جائز ہے، پر تسلی کر دے کہ قطرے نہ گرے۔ کلونجی کے دانے جو ہیں میرے بھائی، اس کے بارے میں ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حبۃ السوداء شفاء من کل داء الا الموت، کہ موت کے علاوہ یہ ہر بیماری کے لیے علاج ہے۔ بزرگوں نے طریقہ یہی لکھا ہے۔ آج کل جو تیل نکالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ تو خطرناک بات ہے۔ کئی لوگوں کے نعوذ باللہ گردے فیل ہو گئے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نہار منہ وضو کے ساتھ یہ ہاتھ پہ مسجد کلونجی کے دانے رکھیں، ایسے لب لگا کے اس کو لگائیں، جتنے آ جائیں منہ میں چبا لیں بس۔ یہ نہیں ہے کہ تم اس کو کوئی کیلو کے حساب سے کھانا شروع کر دو کہ جلدی شفا ہوگی، نہیں۔ حیاتی مماتی آپ کے ملک میں لڑتے ہیں، یہاں کوئی نہیں لڑتا۔ یہاں تو ائمہ اربعہ کے لوگ ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے حج پڑھتے ہیں، ایک ہی امام کا خطبہ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کا شکر ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اور نہ قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم حیاتی جماعت کے ساتھ تھے کہ مماتی جماعت کے ساتھ تھے۔ جتنا قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، آمنا باللہ۔ حرم کی تعمیر کتنی دفعہ ہوئی ہے؟ میں کو درخان مجھے بلایا تھا انہوں نے، ویسے کتابوں میں 11 دفعہ لکھا ہے۔ کسی آدمی نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی ہے تو یہاں آپ اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی ایسے برا ہو، بالکل نہیں، بلکہ حضور کا حکم ہے کہ سلمن قطعک، جو تمہارے ساتھ رشتہ داری توڑے تم جوڑو، واعف عمن ظلمک، اور جو تم پہ ظلم کرے تم معاف کر دو۔ عورت بغیر محرم کے خانے کعبے کا طواف کر سکتی کو ضروری تھوڑا ہے گھر میں محرم کے گلے میں رسی ڈال کے رکھے، وہ تو سفر نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو نہیں کہ اب نماز پڑھے تو کہے دیکھو کھڑا ہے محرم کے نہیں کھڑا۔
احتیاط کریں تو اتنی کرنے پہ آ جاتے ہیں، نہ کریں تو ماشاءاللہ وہ پہاڑوں پر جا کے سیریں کر رہی ہوں۔ کہتے کہ سیزن میں، چینی کے سیزن میں زید بکر سے 10 ٹرک کا سودا کرتا ہے اور رقم پتہ نہیں لاکھ روپے بیانہ دیتا ہے، طے پاتا ہے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک ریٹ بڑھ گیا تو زید کو نفع ملے گا، کم ہو گیا تو جتنا ریٹ کم ہوگا اتنا کاٹو، ٹھیک ہے نا، وہ تو صرف اپنی یعنی بکنگ کر رہا ہے، باقی جو ریٹ ہوگا نفع ہوگا تو اسی کے مطابق، گھاٹا ہوگا اسی کے مطابق، وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ نفع کا ہے ہو تو میرا ہے اور گھاٹا ہو تیرا ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا جو ہے حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ دعائیں 2 برس صلوات المکتوبۃ، فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں مانگی جائیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں، کبھی اٹھا لیے کبھی نہ اٹھائے، دعا ضرور مانگیں۔ زیارات کو چومنا اور مٹی کو چومنا یہ بالکل ناجائز ہے، یہی چوم کے تو تم نے خراب کیا ہے۔ اللہ کے گھر کا حجر اسود تھا، تم نے تمام پیروں کو چومنا شروع کر دیا، تمام مزارات کو چومنا شروع کر دیا، تو اللہ کے مقابلے پہ آ گئے۔ کہتے ہیں جی زمین پر مشترکہ زمین پر مسجد بنا سکتے اگر سب مل کے اجازت دیں، سرکاری زمین پر مسجد بنا سکتے بالکل نہیں بنا سکتے۔